السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل۔ بات کریں گے پاکستان اور آسٹریلیا کے میلبرن ٹیسٹ کے بارے میں۔ میلبرن ٹیسٹ میں پاکستان کو 79 رن سے شکست، آسٹریلیا کو سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل۔ میلبرن ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی جانب سے دیے گئے 317 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 237 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور گرین کیپس کو میچ میں 79 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری اننگز میں پاکستان کا آغاز اچھا نہ رہا اور عبداللہ شفیق 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جبکہ 12 کے انفرادی سکور پر امام الحق بھی پویلین لوٹ گئے۔ تیسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی شان مسعود تھے جو 60 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سلمان علی آغا نے 50 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ شاہین شاہ آفریدی اور میر حمزہ بھی 0 پر ہی آؤٹ ہوئے۔ آسٹریلیا کی جانب سے پیٹ کمنز نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ 4 وکٹیں مچل سٹارک کے حصے میں آئیں اور ایک کھلاڑی کو جوش ہیزل ووڈ نے شکار بنایا۔ قبل ازیں کھیل کے چوتھے روز آسٹریلیا نے اپنی دوسری نامکمل اننگز کا آغاز 186 رنز پر کیا اور پوری ٹیم 262 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ ایلیکس کیری نے 53 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی اور میر حمزہ نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ 2 وکٹیں عامر جمال کے حصے میں آئیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جاری میلبرن ٹیسٹ میں تیسرے دن کے کھیل کے اختتام تک آسٹریلیا نے پاکستان پر 241 رنز کی برتری حاصل کر لی تھی۔ تیسرے دن کے آغاز پر پاکستانی بلے بازوں محمد رضوان اور عامر جمال نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 194 رن سے کھیل کی شروعات کی تھی۔ محمد رضوان 51 گیندوں پر 42 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ گئے، جس کے بعد شاہین شاہ آفریدی 21، حسن علی اور میر حمزہ سکور میں صرف 2 رنز کا اضافہ کر پائے، جبکہ عامر جمال 80 گیندوں پر 33 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ آسٹریلیا نے جب اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا تو شاہینوں نے ان پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ اننگز کی دوسری ہی گیند پر شاہین نے عثمان خواجہ کو چلتا کیا، جبکہ لنچ سے پہلے لبوشن کو بھی میدان بدر کر دیا۔ 4 وکٹیں گرنے کے بعد مچل مارش اور سمتھ نے بیٹنگ کو سنبھالا اور دونوں نے نصف سینچریاں بنائیں، تاہم مچل مارش سینچری کے قریب پہنچ کر 96 رنز پر میر حمزہ کا شکار بنے، جس کے بعد سٹیو سمتھ بھی 50 رنز بنا کر 187 کے مجموعے پر شاہین افرادی کو وکٹ دے بیٹھے۔ میچ کے دوسرے روز پاکستان کی جانب سے اننگز کا آغاز عبداللہ شفیق اور امام الحق نے کیا، لیکن امام الحق 10 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ عبداللہ شفیق اور شان مسعود نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کا سکور 124 رنز پر پہنچایا تو عبداللہ شفیق 62 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ بابر اعظم بھی صرف 1 رن پر کلین بولڈ ہو گئے۔ شان مسعود بھی 54 رنز پر کیچ آؤٹ ہو گئے، جبکہ سعود شکیل نے 9 رنز کی اننگز کھیلی۔ سلمان علی آغا 5 رنز بنا کر وکٹوں کے پیچھے کیچ آؤٹ ہوئے۔ دوسرے روز کا کھیل ختم ہوا تو پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنا لیے تھے۔ محمد رضوان 29 اور عامر جمال 2 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود تھے۔ میلبرن ٹیسٹ کے دوسرے روز کے پہلے سیشن میں پاکستانی پیسرز چھائے رہے اور فاسٹ بولرز نے آسٹریلیا کے 7 کھلاڑیوں کو پویلین بھیج دیا۔ آسٹریلیا کی پوری ٹیم 318 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے عامر جمال نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ شاہین شاہ آفریدی، میر حمزہ اور حسن علی کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں۔ ایک کھلاڑی کو سلمان علی آغا نے آؤٹ کیا۔ 3 میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کے دوسرے میچ میں پہلے روز کے کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز سکور کیے تھے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میلبرن میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ میچ کے پہلے سیشن میں کھانے کے وقفے تک آسٹریلیا نے 1 وکٹ پر 90 رنز سکور کیے، تاہم ڈیوڈ وارنر 38 رنز بنا کر سلمان علی آغا کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے۔ دوسرے سیشن کا کھیل شروع ہوا تو عثمان خواجہ 42 رنز بنا کر حسن علی کا شکار بنے، جبکہ آسٹریلیا کی تیسری وکٹ 154 رنز پر گری اور عامر جمال نے سٹیو سمتھ کو 26 رنز پر پویلین بھیج دیا۔ یہ تھی پاکستان اور آسٹریلیا کے میلبرن میں ہونے والے اب تک کی ٹیسٹ کی تمام اپڈیٹس۔ مزید آنے والی نیو اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔